بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بارگاہ اقدس میں موجود تھے۔ ایک مالدار شخص آیا، وہ بہت پریشان تھا۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، امیر المومنین، میں بہت پریشان ہوں، میری پریشانی دور فرما دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کون سی بات ہے جو تمہیں مجھ تک لے آئی ہے؟ اس مالدار شخص نے عرض کی، امیر المومنین، میں اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ ڈر جاتا ہوں کہ میری بیٹی کہیں دکھ اور تکلیف اور پریشانیوں میں مبتلا نہ ہو جائے۔ میری بیوی اور میں اس سلسلے میں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ہیں۔ مجھے کوئی ایسا گھرانہ بتائیں جس سے میری بیٹی کا گھر آباد رہے اور میری بیٹی ہمیشہ کے لیے خوش رہے اور ہم خوش رہیں۔ اس مالدار شخص کی ہر بات میں وزن تھا، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے وقت صرف 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ آپ کی بیٹی کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا، اس کو اپنا گھر جنت محسوس ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، باپ کے گھر میں بیٹی ملکہ ہوتی ہے اور باپ اس لیے فکر مند ہوتا ہے جب بیٹیاں باپ کے گھر میں جوان ہو جاتی ہیں، باپ کو اپنے گھر کی 4 دیواری چھوٹی لگنے لگتی ہے تاکہ اس کی بیٹی کو کبھی بھی گرم ہوا چھو نہ سکے۔ اے مالدار شخص، نہ ہی تمہاری بیٹی کو تمہاری دولت خوش کر سکتی ہے، نہ ہی اونچے مقام والے گھر خوش کر سکتے ہیں، اس لیے جب بھی اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے لگو صرف 3 چیزوں کا خیال کر لینا۔ آپ کی بیٹی کا گھر آباد ہو جائے گا، وہ بہت خوش رہے گی۔ مالدار شخص نے عرض کی، یا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو ہم جانچیں اور پھر اپنی بیٹی کا رشتہ کریں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد کر لینا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ، اس گھر میں نہ کرنا جس گھر کے فیصلے عورت کرتی ہے، مرد اس عورت کے فیصلے پر عمل کرتے ہوں۔ اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی بھی ایسے گھر میں نہ کرنا، ورنہ آپ کی بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے اجڑ جائے گا، برباد ہو جائے گا، آپ کی بیٹی کی دنیا برباد ہو جائے گی۔ معزز ناظرین، اور ہم نے یہ دیکھا ہے، جب بیٹیوں کے رشتے ٹوٹتے ہیں تو جتنی بھی حسین لڑکی کیوں نہ ہو، وہ اس دنیا میں بدنام ہو جاتی ہے۔ اس کو نہ گھر والوں سے پیار ملتا ہے، نہ ہی میکے والوں سے۔ وہ میکے والوں پر اور اپنے شوہر پر خود کو بوجھ سمجھنے لگ جاتی ہے، اور ایسا ہم نے دیکھا، بھائیوں نے بھی بہن کو بوجھ قرار دیا۔ ایسے کئی گھر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اس لیے اس کو طعنے دیتے ہوئے بھی سنا اور دیکھا ہے کہ بچی کو نہ دن کا سکون ہوتا ہے اور نہ رات کو سکون کی نیند آتی ہے۔ وہ ماں باپ کو دیکھتی ہے تو اسی فکر میں رہتی ہے کہ میری وجہ سے میرے ماں باپ، بہن بھائی، پورا گھر پریشان ہے، اور وہ گھٹ گھٹ کر مرنا شروع ہو جاتی ہے۔ آخر کار تھک ہار کر یا تو وہ اپنے شوہر کو اپنا لیتی ہے اور شوہر کے ظلم و ستم اور طعنوں کو گہنا بنا لیتی ہے، یا پھر اپنی زندگی سے روٹھ کر بیمار پڑ جاتی ہے۔ اس لیے اے مالدار شخص، اس گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی نہ کرنا جس گھر کے فیصلے عورت کرتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے مالدار شخص، کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں نہ کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو، جہاں صرف مرد ہی حکمرانی کرتا ہو، وہاں اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کرنا، ورنہ تمہاری بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے اجڑ جائے گا۔ معزز ناظرین، ہم نے اپنے ارد گرد کہیں نہ کہیں یہ ضرور دیکھا اور سنا ہے، ایسے گھر بھی ہیں جو عورت کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جیسا تم کھاؤ اپنی بیوی کو ویسا ہی کھلاؤ، جیسا تم پہنو ویسا ہی اپنی بیوی کو پہناؤ۔ لیکن ایسے گھر بھی ہیں جو صرف خود کو اول سمجھتے ہیں اور اپنی بیوی کو کسی خاطر میں نہیں لاتے۔ ایسے شخص بھی ہیں جو اپنی بیوی پر ظلم کر کے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، ہم نے اپنی برادری میں اونچا نام کر لیا ہے،
حالانکہ وہ بھول میں ہیں، وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ میرے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر وہ عمل پیرا نہیں ہوتے اور اپنے لیے عذابوں کا گھڑا کھود رہے ہیں۔ اس لیے اے مالدار شخص، اپنی بیٹی کا رشتہ ایسی جگہ مت کرنا جہاں عورت کی عزت نہ ہوتی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ کرنا جہاں اس کا خاوند اپنی بیوی کے ساتھ نرمی، خوش اخلاقی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، جو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے میں کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی نہ کرے، جو اپنی بیوی کا اس طرح ہو کر رہے کہ کسی اجنبی عورت پر نگاہ نہ ڈالے، جو اپنی بیوی کو اپنے عیش و عشرت میں برابر شریک سمجھے، جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی قسم کی بے جا زیادتی نہ کرے، جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے اور معمولی غلطیوں کو نظر انداز کرے، جو اپنی بیوی کی مصیبتوں اور پریشانیوں میں اور بیماری، رنج و غم میں دلجوئی کرے اور وفاداری کا ثبوت دے، جو اپنی بیوی کو پردہ میں رکھ کر عزت و آبرو کی حفاظت کرے، جو اپنی بیوی کو ذلت و رسوائی سے بچائے، جو اپنی بیوی کو دیانت داری اور دینداری کی تاکید کرتا رہے اور شریعت کی راہ پر چلائے، جو اپنی بیوی کے اخراجات میں کنجوسی نہ کرے اور اپنی بیوی پر اس طرح کنٹرول رکھے کہ وہ کسی برائی کی طرف رخ بھی نہ کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے مالدار شخص، تیسری بات، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر کبھی مت کرنا جہاں ان کے خاندانوں میں طلاق بہت زیادہ ہو۔ وہ گھرانہ جتنا بھی امیر ہو، ان کے پاس 1000 اونٹ کی قطار بھی کیوں نہ ہو، اپنی بیٹی کا رشتہ اس خاندان میں کبھی مت کرنا جہاں عورتوں کو طلاق دینے کا رواج ہو، حالانکہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، طلاق دینا بدترین عمل ہے، کیونکہ یہ عمل شیطان کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ طلاق کے لفظ پر اور دینے پر بہت غضبناک ہو جاتے ہیں۔ معزز ناظرین، جس عمل پر پروردگار عالم غضبناک ہو جاتے ہیں، وہ انسان اس دنیا میں ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں وہ کیسے سرخ رو ہوگا، بلکہ وہ تو خوار ہو گیا سمجھو۔ اس لیے اے مالدار شخص، ان 3 چیزوں پر عمل کرو اور اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں کر دو، کیونکہ یہ سنت عمل ہے اور آپ کی بیٹی ہمیشہ خوش رہے گی اور آپ کو بھی دعائیں دے گی۔ وہ مالدار شخص آیا تو مایوس ہو کر تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ذہن کے سارے فتور ختم کر دیے اور ہمیں بھی سمجھا دیا کہ اپنی بیٹیوں کے گھر کیسے پسند کرتے ہیں۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام بہنیں اور بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں عزت والی زندگی عطا فرمائے اور ہمیشہ ان کے سروں پر اپنی رحمت کا سایہ برقرار رکھے اور خوش رہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ معزز ناظرین، مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔